میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور ذرے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، خاک ہوں میں، آقا خاک ہوں میں، خاک ہوں میں، خاک ہوں میں، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ
بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جو پوری دنیا میں یہ مشہور ہے، آپ کا مشہور کلام آپ سے میں چاہتا ہوں۔ جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اٹھ گئی جب تیری
دعا خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام وتم على هذا النبي المعظم وخليفته في العالم والمظهر الأتم. بسم الله الأعظم السميع والبصير والعليم والخبير ومالك رقاب الأمم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب الجود والكرم ديان العرب والعجم امام الانبیاء والامم سیدنا و مولانا الشاہد المشہود والحاضر الموجود فی کل مکان وحین المنزہ عن ادناس البشریت والماء والطین سیدنا و مولانا محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقال رب العالمین بلسان حبیبہ سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی انفسکم افلا تبصرون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد محمود کے در جملہ صور شد بانوار محمد جلوگر. صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دی. صدر محفل چشم و چراغ آستانہ عالیہ حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ سید عارف بہاؤل حق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
محفل میلاد کی تمام انتظامیہ، جملہ معزز حاضرین و سامعین، خوشبخت حاضرین محفل میلاد، اور جناب الحاج محمد رشید صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس پرکیف محفل میں مجھے یاد فرمایا گیا۔ یقیناً حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی اثرات اور ان کی تربیت کے نمایاں آثار نظر آ رہے ہیں۔ کیف ہوتا ہے محافل میں، لیکن کیف کی جو آرائش ہوتی ہے یہ کچھ صاحب نظر کرتا ہے۔ تو یہاں علمی فکری حوالے سے جو آرائش نظر آ رہی ہے یہ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیال کوٹ میں حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کے توسط سے سیال کوٹ پر پیر سیال کا کرم بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو آباد اور شاد فرمائے۔ میرے تعارف میں بٹ صاحب بہت اپنے محبت کی وجہ سے بہت کچھ ارشاد فرما رہے تھے، لیکن میں تو اپنا تعارف مختصر سا اتنا ہی جانتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار۔ ہمارا تو اتنا ہی تعارف ہے، اس سے زیادہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں، اور جب کوئی آدمی کسی محفل میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں جب پہلی مرتبہ آتا ہے تو اس کے بارے میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں۔ جب کوئی آدمی اپنے محلے میں کسی نووارد کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کر کچھ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ آدمی جو نیا آیا ہوا ہے یہ کس کا مہمان ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ دو، تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تین، اور چوتھا سوال جب پتہ چل جائے کہ کوئی بڑا مہمان ہے اور بڑا دور سے آیا ہوا ہے اور بڑے لوگوں کا مہمان ہے، تو پھر یہ سوال ایک اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بھی کوئی ہوگا۔ یہ چار سوال پیدا ہوتے ہیں جب کوئی آدمی آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ نیا آئے، تو یہ چار سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ اس آنے والے کے آنے سے آپ کا شہر اسی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے، پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر آنے والا ایسا ہو کہ وہ جہاں سے گزرتا جائے پتھر کلمے پڑھتے جائے، اگر آنے والا ایسا ہو کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اگر آنے والا ایسا ہو کہ ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹا دے، تو پھر یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ یہ آنے والا کس کا مہمان ہے، یہ آنے والا کہاں سے آیا ہے، یہ آنے والا کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے،
یہ 4 سوال پیدا ہوں گے ذہن میں. اس کائنات سے آنے والا ایسا نہیں ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے. اس کائنات سے آنے والا ایسا نہیں ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے. میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف خوبصورت عورتیں, ایک طرف خوبصورت لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کون ہے جو کہتا ہے میں رب ہوں؟ انہوں نے کہا یہ جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ دائیں بائیں کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کے بندے ہیں. تو آپ نے جو خیال فرمایا اس کو شاعر نے یوں قلم بند کیا کہ اگر یہ درمیان میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ رب ہے اور دائیں بائیں اس کے بندے ہیں تو پھر حسن بندوں کا خدا سے بڑھ گیا اور خدا بندوں سے بدصورت بنا. یہ کیسا خدا ہے جو خود بدصورت ہے اور اس کے بندے اتنے خوبصورت ہیں؟ آپ نے سوال کیے چند, اور آخر میں آپ نے یہ سوال کیا کہ جو میرا رب ہے وہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے. اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میں رب ہوں تو فاتبہا من المغرب, تو سورج کو مغرب سے لا اگر تو رب ہے. فبہت الذی کفر, مبہوت ہو گیا. اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ سورج مغرب سے لے کر آتا. لیکن جب حضور مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہوئی ہے, عجیب عالم ہے محبت کا کہ مولا کائنات کی نماز قضا ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. حضور مبارک آنکھ کھولتے ہیں, پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا علی, کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور نماز عصر قضا ہو گئی ہے. اب حضور نے یہ تنبیہ نہیں فرمائی کہ علی مجھے اٹھا دینا تھا, تم نے نماز کیوں قضا کر دی, یہ نہیں فرمایا, بلکہ اس کا علاج فرمایا ہے. آپ یہ غور فرمائیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے. اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا, آپ اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں فرمائیں گے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما برداری کر رہا ہے. یہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ فرما برداری نہیں کر رہا. لیکن مولا علی نے نماز چھوڑ دی, قضا کر دی, جان بوجھ کر جاگتے ہوئے قضا کر دی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ بارگاہ عزتی میں عرض کی اللہم, اے میرے اللہ, انہو, بے شک یہ علی جب اس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی اس وقت کان فی طاعت کا و طاعت رسول کا, اس وقت تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا. پڑھنے والا تو اطاعت کر رہا ہوتا ہے, نہ پڑھنے والا کیسے اطاعت کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات نے ویسے نہیں نماز قضا کی, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اور فاضل بریلوی علیہ رحمت کیا کہتے ہیں؟ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. لفظ بندگی استعمال فرمایا. چشتیوں کے لیے کتنا بڑا ثبوت ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو نمرود کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے کر آ. اگر اس میں ہمت ہوتی, اس میں طاقت ہوتی, وہ سورج مغرب سے لے کر آتا تو مناظرے کے اصول کے مطابق تو اسے رب ماننا پڑ جاتا. کیونکہ وہ نہ لا سکا اس لیے وہ مبہوت ہو گیا, وہ کافر تھا, اس کے بس کی بات نہیں تھی. لیکن جب مولا کائنات کی نماز عصر قضا ہوتی ہے, حضور سورج کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ مغرب سے لے کر آتے ہیں. تو لوگوں طبع رہین شوق کو کچھ سوجھتا نہیں, اے عشق تو بتا کہ محمد کو کیا کہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ
حضور اس کائنات سے نہیں آئے، اس کائنات میں آئے ہیں۔ اور آئے کہاں سے ہیں؟ اس کائنات میں آئے ہیں۔ مہمان کس کے ہیں؟ رب کائنات نے جواب دیا، لوگوں قد جاءکم، یہ تمہارے پاس آیا ہے، تمہارا مہمان ہے۔ اچھا ہمارا مہمان ہے، یہ سب نے سن لیا۔ مشرق والوں نے کہا یہ جا سونا مہمان سادہ ہے، مغرب والوں نے کہا ایجا سونا مہمان سادہ، شمال والوں نے کہا ایجا سونا مہمان سادہ، جنوب والوں نے کہا ایجا سونا مہمان سادہ، عرش والوں نے کہا سادہ، زمین والوں نے کہا سادہ۔ سونا یہ سارے دعوے دار ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں آپ کس کے مہمان ہیں۔ حضور نے فیصلہ فرمایا کہ میں کس کا مہمان ہوں۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں خدا دی ساری مخلوق دا مہمان۔ وہ اور نبی تھے جو کوئی ایک شہر کے نبی تھے، کوئی ایک ملک کے نبی تھے، کوئی ایک محلے کے نبی تھے، کوئی ایک بستی کے نبی تھے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں خدا کی ساری مخلوق کا مہمان ہوں۔ تیسے آئے کتھوں ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا من اللہ، یہ اللہ سے آئے ہیں۔ میرے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو آپ کہیں گے گڑھی شریف سے آئے ہیں۔ تو گڑھی شریف سے وہی آ سکتا ہے جو گڑھی شریف میں ہو۔ اگر گڑھی شریف میں نہ ہو تو گڑھی شریف سے نہیں آ سکتا۔ لاہور سے آنے والا لاہور میں ہوگا تو آئے گا، اسلام آباد سے آنے والا اسلام آباد میں ہوگا تو آئے گا۔ اگر وہاں نہ ہو تو وہاں سے آ نہیں سکتا۔ حضور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ من اللہ، اللہ سے تشریف لائے ہیں، اور اللہ سے وہی آئے گا جو اللہ کے پاس ہو۔ اللہ سے وہی آئے گا جو اللہ کے پاس ہو، اگر وہاں نہ ہو تو وہاں سے آ نہیں سکتا۔ اور جہاں سے حضور تشریف لائے ہیں وہ عالم کیسا ہے؟ یہ آپ کے پاس شہر ہے لاہور۔ لاہور کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی اور ہور، ہور وہاں سے حضور تشریف لائے ہیں جہاں ہور، جب ہور نہیں، فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے یہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ جب وہاں دوئی کی جگہ نہیں ہے جہاں سرکار کو معراج ہوئی ہے تو کیا خدا وہاں نہیں تھا یا مصطفیٰ وہاں نہیں تھا؟ دوئی کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ من العین الی العین، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے کیا فرمایا؟ آپ عرض کریں سونا لاہوروں آہور صدایو، لاہوروں جہاں ہور نہیں تھا آپ وہاں سے آئے ہیں اور یہاں آ کے ہور صدایو۔ انما انا بشر مثلکم، فرمایا لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، ماہی آیا ہے ویس وٹا کے، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ ول ون شہر لاہور تاں تو ایک تھی میں،
جب آپ پھر وہاں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ آنے والا کون ہے. آپ کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہو. ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا پانی کیسے کیا جاتا ہے؟ برف میں. برف سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ کو برف کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پانی لیا. کون سا پانی؟ جس کو آپ ایسے پکڑنا چاہیں آپ کی گرفت میں آتا ہے. پانی کو آپ پکڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ وہ پکڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ پانی ہے. اس کا نام پانی ہے. پھر آپ نے اس پانی کو ایک برتن میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیا، تالا لگا دیا، چابی جیب میں ڈال لی. آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیا رکھا ہے، آپ کہیں گے میں نے پانی رکھا ہے. اور 1 گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو خود کھول کر اسی پانی کو اٹھا رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیا اٹھا رہے ہیں، آپ کہیں گے میں برف اٹھا رہا ہوں. اسی پانی وہی ہے، رکھا بھی آپ نے ہے، اٹھا بھی آپ رہے ہیں. جب آپ نے رکھا تھا آپ نے کہا تھا یہ پانی ہے، جب اسی پانی کو آپ نے اٹھایا تو اب آپ نے کہا یہ برف ہے. بس بات یہ ہے کہ تو روشنائی، میں حرف ہوں. تو آب ہے، میں برف ہوں. جب حرف مٹا اور برف گھلا تو اور نہیں، میں اور نہیں. جب نکالا تو یہ کیا ہے جی؟ برف ہے. وہ جو پکڑا نہیں جا رہا تھا وہ اب قابو آ گیا. لیکن کب قابو آیا؟ جب نام بدل گیا. نام بدل گیا. اگر آپ اس کو پانی کہیں گے تو وہ گرفت میں نہیں آئے گا. جب آپ اس کو برف کہیں گے پھر وہ آپ کی گرفت میں آ جائے گا. جھگڑا ہو گیا. کسی سیانے نے کہا یہ پانی ہے، دوسرے نے کہا نہیں برف ہے. وہ کہتا ہے بھئی کمال ہے، برف کو پانی کہہ رہے ہو، پانی اور ہوتا ہے برف اور ہوتی ہے. پھر جب برف کو پانی میں مکس کیا پھر وہ جیسے پانی تھا ویسے ہی ہو گیا. پھر پتہ چلا کہ یہ اور نہیں ہے، اس نے تو شکل اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. تو قد جاءکم من اللہ. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ٹھنڈا گرم پانی نہیں دیکھتا، وضو کرتا ہے، موسم کو نہیں دیکھتا، سردی ہو گرمی ہو، وضو کرتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے. اس کے دل میں خیال آتا ہے پروردگار عالم میں 5 وقت تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں اور تیری محبت میں میں سجدہ ریز ہوتا ہوں. میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے تجھے، مجھے بھی شوق ہے کہ میں تجھے دیکھوں. کلندر لاہوری نے، فرزند سیال کوٹ نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں. سجدے ڈھیر کتم پر جڑے 94 سجدے نا وہ میں متھے چ لکئی کھڑا. وہ کرے سا ہوں ویلے کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہوں ویلے کرے سا جڑے ویلے تو نظر اوسوں. وہ آکے گالا کملا بھولا میں تے کو کیویں نظر آواں، تو میں کو کیویں دیکھ سکدی؟
तेरे च मजाल है मैं को देखण दी। तो वो ज़बान हाल से अर्ज करता है, मुझे अपनी पस्ती पे है नजर, तेरी रिफतों का ख्याल है। मुझे अपनी पस्ती पे है नजर, तेरी रिफतों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक के विसाल है। रब्बा मेरा माही मेल दे, मन मैं तो नहीं हूं मंदा, ये दिल मानता नहीं है, तो मुझे नजर आता है या नहीं नजर आ सकता, ये बात नहीं है, ये दिल देखना चाहता है। ओ भाई, ओ देखण दी जिन्हें शौक किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वल डिठा हवे क्या हाल था उन्हें दा, को तूर जल गया। आशिक ने कहा, हमें भी जलवगाहे नाज तक लेते चलो मूसा, हमें भी जलवगाहे नाज तक लेते चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। खूब है भाई, काबिल गौर बात। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, मेरे रब मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मुझे अपना दीदार करा। तो हुक्म ये हुआ, वलाकिन अंजुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देख। दरखास्त मूसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं और जलवा कोहे तूर पे पड़ रहा है, इसलिए कि इश्क जाने तूर आमद आशिका, इश्क तूर की भी जान है, उसमें भी इश्क था, उसे भी दीदार का शौक था। लेकिन फर्क यह है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़बान काल से दरखास्त दी थी, कोहे तूर ने ज़बान हाल से दरखास्त दी थी। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। उस पे करम हुआ भाई, खूब है बरके हुस्ने यार, चमकी कहां गिरी कहां, पास जो थे वो बच गए, दूर जो थे वो जल गए। तो डिठा था ही मूसा अलैहिस्सलाम दा हाल, अजावी आख दी जो मैं को अपना दीदार करा, देखण दा शौक है तेको। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमत ने जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील जब हुजूर ने फरमाया था कि वहां से यहां तक तो मेरे साथ आए हो, इनानम ज सोबत चिरात आफ्ती, सिदरतुल मुंतहा पे आके क्यों रुक गए हो, आगे क्यों नहीं जाते। अर्ज की हुजूर यहां से मैं आगे जाऊं तो मेरे पर जल जाएंगे। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमत ने फरमाया, जिब्रील हुजूर के साथ जाकर भी तुझे परों की फिक्र थी, काश के तेरी जगह पे मोहम्मद यार होता तो ये कहता मैं उक्का सारा सड़ वजा नाल जरूर विस, तू नाल तो वजे हा, देखे हा पर बन दिन के सड़ दिन। इश्क की बात और होती है, आशिकों की सोच और होती है, आशिकों की फिक्र और होती है। वो अक्ल के गुलाम नहीं होते, वो इश्क के गुलाम होते हैं। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आशिकों को ये दौलत नसीब हुई इश्क की, तो अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूं। उसने कहा तेरे अंदर हिम्मत नहीं है मुझे देखने की। तो वो कहता है मैं सड़ वंजा मर वंजा, मैं देखना जरूर है। अच्छा तुझे इतना शौक है मुझे देखने का, इतनी मोहब्बत है तुझे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे सच्चे आशिक, अगर तुझे इतनी मोहब्बत है मेरे साथ तो मैं भी तुझे एक राज की बात बता दूं। तुझे मोहब्बत है कि तू मुझे देखे
اور مجھے بھی ایک محبت ہے، کسی اور سے نہیں ہے، اپنے آپ سے ہے۔ کیا محبت ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ تجھے محبت ہے کہ تو مجھے دیکھے، اور مجھے محبت ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ اور اگر آپ کو محبت ہو، شوق ہو کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں، میں نے کنگھی کی ہے، میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے، میں نے کوٹ پہنا ہے، میں نے شیروانی پہنی ہے، میں نے ٹوپی پہنی ہے، ذرا دیکھوں تو میں کیسا لگتا ہوں۔ آپ کو یہ شوق ہو اپنے آپ کو دیکھنے کا تو آپ کیا کریں گے؟ ایک شیشہ جہاں لگا ہوا ہے وہاں جائیں گے، شیشے میں دیکھیں گے۔ جب شیشے کو دیکھیں گے، آپ کنگھی ٹھیک کر رہے ہیں، بال ٹھیک کر رہے ہیں، ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، ویسٹ کوٹ کے بٹن ٹھیک کر رہے ہیں، شیروانی کے بٹن ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟